بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ زخرف آیات 57 سے 89 یعنی 89 جو کہ سورہ کے خاتمے تک جائیں گی، دورہ قرآن کے اس پروگرام میں پیش کی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر شور و غل مچایا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ جب سورہ الانبیاء کی یہ آیت نازل ہوئی کہ عبادت تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوتی رہی ہے، تو کیا وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ اس پر انہوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ یا یہ کہ اس سے پہلے آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے اللہ رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ یہ تقریر جب اہل مکہ کے سامنے ہو رہی تھی تو ایک شخص عبداللہ بن اولو بورا نے یہ اعتراض کیا کہ کیوں صاحب عیسائی مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں؟ پھر ہمارے معبود کیا برے ہیں؟ اس پر کفار کے مجمع سے ایک زوردار کہکا بلند ہوا اور نعرے لگنے شروع ہو گئے، اب بولو اس کا کیا جواب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کی اس بےہودگی پر سلسلہ کلام توڑا نہیں گیا، بلکہ یہ مضمون چلا آ رہا تھا۔ پہلے اس کو مکمل کیا گیا، پھر اس سوال کی طرف توجہ کی گئی جو معترض نے اٹھایا تھا، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس فقرے میں سیاق کلام کے مطابق وہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور آپ کو قیامت کی نشانی اس لیے فرمایا کہ وہ جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت اب قریب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کی بہت بڑی حجت ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام ضابطہ کے خلاف ان کو بن باپ کے مجرد اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ ارشاد خداوندی کا منشا یہ ہے کہ جو اللہ باپ کے بغیر بچہ پیدا کر سکتا ہے، جس اللہ کا ایک بندہ مٹی کے پتلے میں جان ڈال سکتا ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے تم آخر اس بات کو کیوں ناممکن سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں اور تمہارے انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ فرمایا کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے، یعنی یہ عذاب ان پر اس طرح مسلط ہوگا، اس سے نجات پانا تو درکنار، کبھی عارضی اور وقتی طور پر بھی نہ وہ ٹالا جائے گا اور نہ اس میں تخفیف اور کمی ہوگی۔ فرمایا کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔
یعنی انہوں نے اگر قرآن اور رسول کی تکذیب کا فیصلہ کر لیا ہے تو یاد رکھیں کہ اس کے بعد اپنی سنت کے مطابق ہم بھی ان کو ہلاک کر دینے کا فیصلہ کر لیں گے۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے۔ یعنی اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے۔ ہاں، جن لوگوں نے حق بات یعنی کلمہ ایمان کا اقرار کیا تھا اور وہ دل سے تصدیق بھی کیا کرتے تھے، وہ البتہ اللہ کی اجازت سے اہل ایمان کی سفارش کر سکیں گے، مگر اس سے کفار کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ تھیں آج کی چند آیات بینات جو آپ کی خدمت میں پیغامات کی صورت میں مختصر طور پر پیش کی گئیں۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔